عن كعب بن عياض قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. کعب بن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے جس میں اس کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی خاص آزمائش مال ہے، میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ کعب بن عیاض فرمانے لگے میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے تھے ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ اللہ کے نبی بتا رہے کہ جو میرے پیغمبری کا دور ہے اب سے لے کر قیامت تک، جو میری پیغمبری کا دور ہے، اس سارے زمانے میں مال و دولت کو ایک خاص اہمیت حاصل ہو جائے گی، دولت کو، مال کو بڑی اہمیت حاصل ہوگی اور اس کی ہوس اتنی بڑھ جائے گی کہ یہی میری امت کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ مال و دولت کی اتنی اہمیت ہو جائے گی، ساری قدریں اس مال کے مقابلے میں صفر، ساری قدریں اس مال کے مقابلے میں صفر۔ مال والا ہے اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں، اور اگر یہ غریب ہے تو اس کے ساری خامیاں اٹھ جاتی ہیں۔ رشتے ناتوں کی بنیاد کردار نہیں ہے، اخلاق نہ رہے، قدریں نہ رہیں، مال رہ گیا۔ تعلق کی بنیاد سارے کے ساری مال کے گرد گھومتے ہیں، اور جتنے جھگڑے ہیں، جتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، بہن بھائی کیوں نہ ہو، بھائی بھائی کیوں نہ ہو، اپنا خون ہی کیوں نہ ہو، اگر نفرتوں کی بنیاد ہے تو مال ہے۔ مال ہی ایک ایسی چیز ہے، اس نے اتنی اہمیت اختیار کر لی کہ اس کے مقابلے میں سارے رشتے ناطے، ساری قدریں اس کے مقابلے میں ثانوی درجہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا بڑی آزمائش اور بڑا فتنہ وہ مال ہے۔ یعنی میری پیغمبری کا جتنا دور ہے قیامت تک، اس میں اس مال کی اتنی اہمیت ہو جائے گی، اتنے حرص و ہوس بڑھ جائے گی کہ یہی امت کا سب سے بڑا فتنہ بن جائے گا۔ اور ہر آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں مال کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی، ہر آئے دن مال کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور مال ہی کے گرد دنیا کی پالیسیاں گھومتی ہیں اور دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، اور دنیا کو اسی مال و دولت کے گرد اپنے جسے کہیں کہ زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ اسی مال و دولت کے تحت معاشرے اور سوسائٹی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ملکوں کی کوئی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہوتی کہ میرے قوم کا کردار کیسے بنے، اس کا سب سے پہلے ترجیح ہوتی ہے کہ میرے قوم کے پاس مال کی کثرت کیسے ہو جائے۔ یہ نہیں ہوتی کہ اس قوم کا کردار کیسے بنے، اخلاق کیسے بنے، یہ انسان کیسے بنے، نہ حکومتوں کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے معاش اور پیسہ کیسے آئے، اور چاہے اس معاش اور مال کی خاطر کردار لوٹ جائے، اخلاق تباہ ہو جائیں، لیکن معاش اور مال آنا چاہیے۔ اور یہی اگر نجی زندگی دیکھیں تو انفرادی زندگی کے اندر اولاد پیسہ کتنا کما سکتی ہے، اور پیسے کے ذرائع اس کے لیے کون سے بہتر ہو سکتے ہیں، چاہے ایمان اخلاق رہے یا نہ رہے، چاہے اس کی دینی زندگی، ایمانی زندگی کا کوئی خاکہ رہے نہ رہے، مال سب سے پہلی ترجیح ہے۔ تو اللہ کے نبی تو وہ بات فرماتے ہیں نا جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ تو قیامت تک کے احوال سے باخبر ہیں۔ تو یوں اللہ کے نبی اپنی نبوت کی آنکھ سے ہمیں بتا رہے کہ ہر آنے والا دن مال کی اہمیت کو بڑھاتا چلا جائے گا، اور اس کی حرص و ہوس بڑھتی چلی جائے گی۔ الذی جمع مالا وعددا،
یہ مال جمع کرے گا اور گنتا رہے گا، جمع کرتا رہے گا، گنتا رہے گا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، ہاں، اور بس اوقات بیچارہ گنتے گنتے ہی مر جاتا ہے۔ اور ایسے مال و دولت سے تعلق ہو گیا، یحسب ان مالہ اخلدا، ایسا لگتا ہے جیسے اس کو یہ دولت ہمیشہ کی زندگی دے دے گی، ایسا لگتا ہے جیسے یہ مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، کہ جہاں موت آنے لگی مال اسے بچا لے گا۔ یہ مال سے ایسا تعلق لگائے بیٹھا ہے، جمع مالا وعددا، مالا وعددا، مال جمع کر رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، گن رہا ہے کتنے ہو گئے، اور پھر اس سے ایسا تعلق ہے جیسے مال اسے زندگی دے دے گا۔ اللہ کے دیکھتے ہیں جب بیماری آتی ہے، موت آتی ہے، سارے وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے، اللہ کہتا ہے کوئی ایسا اب اس کی روح واپس لوٹا لے، ہے کوئی ایسا اب اس کی روح واپس لوٹا لے؟ کوئی ایسا نہیں، کسی میں طاقت نہیں، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک بھاری آزمائش ہے، بھاری آزمائش ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی فرمانے لگے نعم المال، مال بڑی اچھی چیز ہے۔ یہاں فرمانا کہ مال بڑی آزمائش ہے، ایک جگہ فرمایا نعم المال، مال بڑی اچھی چیز ہے، لیکن فرمایا کس کے ہاتھ میں ہو؟ للرجل الصالح، کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو، جسے اللہ کا ڈر ہے، جسے اللہ کا خوف ہے۔ تو مال اچھی چیز ہے، لیکن کس ہاتھ میں ہو؟ جس کی تربیت ہو، جسے خوف خدا ہو، جسے اللہ کا ڈر ہو، جسے آخرت کی زندگی کی فکر نصیب ہو، اس کے لیے تو مال رحمت ہے، مال نعمت ہے، مال اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر زندگی اللہ کے خوف سے خالی ہے اور پھر مال و دولت ہے، جتنی مال و دولت کی کثرت ہوتی چلی جا رہی، اتنی گناہوں کی کثرت ہوتی چلی جا رہی، جتنے مال و دولت بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنے گناہ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنے گناہ موٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جتنی مال و دولت کی وسعت ہوتی جا رہی ہے اتنی دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نعم المال، کتنے ایسے صاحب حیثیت ہیں جنہیں مسجدوں میں آنا اپنے لیے شان کے خلاف سمجھ، چھوٹا سا عہدہ کیا مل جاتا ہے، چھوٹا سا منصب کیا مل جاتا ہے، چند روپے کیا جیب میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب مسجد میں جانا ہماری شان کے خلاف ہے، زیادہ زیادہ ہو بھی کیا کوئی نہیں، گھر میں پڑھ لیں گے میاں، گھر میں پڑھ لیں گے، یعنی مسجد میں آنا وہ سمجھتے ہیں ہماری شان کے خلاف۔ اللہ کے گھر میں یہ بیماری ہے، یہ مال فتنہ ہے، یہ مال وبال ہے جو اسے قرآن سے دور کر دے، اللہ کے گھر سے دور کر دے، اللہ کے سامنے جھکنے سے محروم کر دے، اس کی آخرت سے اس کی جسے کہیں کہ ویران کر دے۔ یہ مال تو بہت بڑی مصیبت ہے، اس سے تو ایسے مال سے تو اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، یہ تو وبال ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا کہ خیال رکھنا یہ دولت اور یہ چیزیں بڑی فتنہ ہے، اور آج دنیا میں جو بھی فتنہ آ رہا ہے وہ دولت اور معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، جو بھی فتنہ آ رہا ہے وہ دولت اور معاش کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ ہر فتنہ باز دولت کو اور معاش کو جال کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اسی کے ذریعے قوموں کو شکار کیا جاتا ہے، اسی کے ذریعے قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے، اسی مال اور معاش کے ذریعے قوموں کو بے دین بنایا جاتا ہے، اسی مال اور معاش کے ذریعے مسلمانوں کی بچیوں کو بے آبرو اور بے حیا کیا جاتا ہے، اسی مال و دولت کے ہوس کا راستہ دکھا کر اس کے نوجوانوں کو بے دین بنایا جاتا ہے۔ ہر فتنہ مال و دولت اور معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے، اسی کے ذریعے گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، بے دینیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جسے کہیں کہ مسلمانوں کو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑا جا رہا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اتنی آ گئی کہ مسلمان اس کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس مال و دولت کی خاطر ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ رب العزت مال کی نعمت دے لیکن اپنے فضل کی شکل میں دے،
اور اپنی رحمت کی شکل میں دے، اور اس کی جتنے عیب ہیں اور مال و دولت کی جتنی بیماریاں اور خامیاں ہیں اللہ ہمیشہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،